أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم اپنی آج تک کی ویڈیوز میں الحمدللہ حروف ہجا کو ہم نے بہت ٹائم دیا ہے، مختلف انداز میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے الحمدللہ پڑھی حرکات جو ہیں ان کو بھی کر لیا ہے، جن میں زیر زبر پیش ہی ہم نے تختی کی ہے، مکمل اور بہت تسلی سے کی ہے۔ آج جو ہم اپنے دوسرے سائنس کی جو تختی سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے تنوین۔ قرآن میں جو تنوین ہے وہ کون سی حرکات کو کہا جاتا ہے اور ان حرکات کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، آج ہم انشاءاللہ الرحمن وہ تختی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم تنوین کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور میں نے ہمیشہ اس کو سوالیہ انداز میں کروایا ہے، جیسے میں نے پڑھی حرکات کے بھی سوالات تیار کیے تھے کہ پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں، زیر زبر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح تنوین کے بھی سوالات ہیں۔ آئیے اس کا سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں تو جواب ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور یا اضافی لکھا ہوتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے تو جواب ہے نہیں۔ تو یہ صرف زبر کی تنوین کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، یہاں زیر اور پیش کی تنوین نہیں کاؤنٹ کی جا رہی۔ زبر کی تنوین کے ساتھ یعنی دو زبر کے ساتھ کہیں الف اور یا اضافی ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کہ زبر کی تنوین کو وقف میں کتنا لمبا کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے زبر کی تنوین کو وقف میں ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی ایک مد کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے وقف کی صورت میں، صرف جب آپ سٹاپ کرتے ہیں تب۔ اس کے بعد ہے گول تا وقف میں کس میں بدل دی جاتی ہے تو جواب ہے گول ہا میں، ٹھیک ہے، گول تا گول ہا میں وقف میں بدل دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ را کے اوپر دو زبر اور دو پیش ہو تو را کیسے پڑھا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے را کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے اور زیر ہو تو باریک۔ اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ را کے اوپر کی جو حرکات ہیں جو اوپر لکھی جاتے ہیں سائنس، کھڑی حرکت ہو جائے، الٹا پیش ہو جائے، پھر اس کے بعد زبر پیش ہو جائے، یا پھر دو زبر دو پیش ہو جائے، ان صورتوں میں را کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ تنوین کیا ہے، تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اصل میں نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ تنوین کو پڑھنا کیسے چاہیے، اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تنوین کو جزم والے نون کی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تنوین کیا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے۔ نون یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، دال جیسی چھوٹی سی علامت ہو، اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے ہے، یعنی کسی حرف پر دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کی ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو کیا کریں گے، جزم والے نون سے ملا کے پڑھیں گے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر نون کہاں پہ ہے، تو ہم نے اصل میں اس کو جزم والے نون میں آواز کو بدلنا ہوتا ہے۔ کیسے، جیسے با کے اوپر اگر دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا، با دو زبر، پڑھنا کیسے ہے، بن، ٹھیک ہے۔ اب پڑھا تو میں نے با دو زبر، لیکن یہ صرف میں نے ادائیگی تک کے لیے پڑھا ہے، اس کا ساؤنڈ کیا بنا، بن، ٹھیک ہے۔ با دو زیر بن، ٹھیک ہے۔ با دو پیش بن، بن بن بن، تو میں نے با کی آواز جو ہے وہ تو ایز اٹ از رہے گی، لیکن جو تنوین تھی میں نے اس کو نون ساکن پڑھ کے ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، تنوین اور جزم والا نون ادائیگی میں یکساں ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے۔ بن کوئک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ غننے کی پریکٹس کرواتے ہیں، اگر ہم وہ نہ کریں تو ہم اس کو فوراً سے چھوڑیں گے۔ با دو زبر بن،
بن، فوراً یہ یکساں ہے نا، ایکول، بن، تا دو زبر تن، ٹھیک ہے، فوراً سے۔ یہاں پر ہم لوگ زبر کی جو تختی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم غنے کے بغیر پڑھیں گے، اور غنہ جو ہے انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے جو غنے کے چیپٹرز ہیں اسی میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نون کی آواز یعنی تنوین کی جو آواز ہے اس کو واضح، صاف اور کلیئر ادا کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ جیسے تختی پر دیکھتے ہیں، جو کہ ہم نے پڑھا ہے، سوالوں کو مد نظر رکھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، فنگر ٹپس پہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا قرآن اسی کی وجہ سے بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور یا ایکسٹرا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، یعنی لکھنے میں آتا ہے لیکن اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ تو ادائیگی کیا ہے؟ شین دو زبر شن، ٹھیک ہے، شین اس کی آواز وہیں رہے گی، تنوین کو میں نے نون جزم میں بدلا تو آواز کیا بنی؟ شن۔ ثا دو زبر ثن، سین دو زبر سن، صاد دو زبر صن، خا دو زبر خن، ہا دو زبر ہن، حا دو زبر ہن، فا دو زبر فن، غین دو زبر غن، زا دو زبر زن، غود دو زبر زن، یا دو زبر ین، واب دو زبر ون، ذال دو زبر زن، غو دو زبر غن، لام دو زبر لن، نون دو زبر نن، عین دو زبر عن، نیم دو زبر من، را دو زبر رن، را کو موٹا پڑھا، را دو زبر رن، تا دو زبر تن، کاف دو زبر کن، قاف دو زبر قن، طا دو زبر طن، با دو زبر بن، جیم دو زبر جن، دال دو زبر دن، حمزہ دو زبر ان۔ اب یہاں پر حمزہ دو زبر ان، یہاں پر الف نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ حمزہ تو خالی ہے، اس کے ساتھ الف کیوں نہیں ہے؟ تو الف جب ہمیشہ خالی آتا ہے تو وہ مد بن جاتا ہے اس کے پیچھے والی حرکات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ مد بن جاتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر نہیں لکھا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے لیے آپ کو یہ ضرور سمجھ آئے گا، اگر نہیں سمجھ آتا تو لازمی کمنٹس میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو بار بار ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ایک چیز جو آپ کی نالج میں ہی نہیں ہوتی، یعنی آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، مشکل لگتی ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنا عادی بنا لیتے ہیں، اس کو ریگولر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ بہترین ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ قرآن کے لیے جو بھی جہاں جہاں جتنی محنت کر رہا ہے، اللہ الرحمن اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور اللہ الرحمن ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک وہی در ہے، ایک وہی ذات ہے، ایک وہی ہے جو ہماری دنیا آخرت ہماری قبر کی زندگی میں ہمارا ساتھ دے گا ہمارے اعمال کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ الرحمن ہمیں دنیا میں اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور آخرت میں وہ ہمیں بھی راضی کر دے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔